سمجھیں گے یوں ہوائی بولنے سے عشق نہیں ہوتا. کوئی مجنوں کسی لیلا کے فوٹو پہ نہیں مرا ہے، ذاتی تجربہ ہوا ہے. کوئی شیری فرحات کے فوٹو پہ نہیں مرا ہے، فوٹو کے فرحات کے نام پہ عشق نہیں کیا. فرحات نہیں، شیری بولتے ہیں نا، ہیر رانجھا، نہیں مثالیں ہیں جو یہ ذاتی تجربہ ہے. یہ نام کے دیوانے نہیں، اور نام سے عشق نہیں ہوتا. نام سے عقیدت کر سکتے ہو، نام کو مان سکتے ہو، مگر ذاتی تجربہ اسی سے آئے گا. اور ہمیں تو مسلمان سلامت ہو کر جانا ہے اللہ کے حضور. دل کو سلامت لے جانا ہے، اپنے آپ کو سلامت لے جانا ہے، اپنا ایمان سلامت لے جانا ہے. پورا ویسے ہی جانا ہے جیسا اللہ نے بھیجا تھا. ذرا بھی ملاوٹ اللہ پسند نہیں کرتا، خلوص پسند کرتا ہے. خالص اللہ بھی ہے، اور اللہ کو خالص بندہ چاہیے اور خالص بندگی چاہیے. پوچھ لو قرآن سے، اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے تو پورے اللہ کے ہو کر، خلوص میں ڈوب کر، اور خالص بندگی خالص عبادت تو اللہ کی ہے، خالص دین تو اللہ کا ہی ہے، اللہ کے لیے ہی ہے. تو پورے اسلام میں داخل ہونا، جیسے ہم اسلام میں ہی آئے تھے، اسلام لے کر ہی آئے تھے، مسلمان ہی آئے تھے، مگر دنیا کی ہوا، دنیا کی غفلت، فرقہ بندی، کٹر پنتی، انانیت، تکبر، حسد، بغض، جلن، کینہ، یہ تمام سے بھر گئے. ہم غیریت سے بھر گئے، تیری میری سے بھر گئے، یعنی تمام غفلت کے پردے ڈال لیے. اور ہمارا اسلام، ہماری مسلمانیت ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی. اب واپس اسے ہاتھ میں لینا ہے تو عقل آگے ذرا مشکل پڑتی ہے، اور عقل سے یہ مرحلہ حل بھی نہیں ہوگا. وہ معصومیت، وہ بچپنا، وہ بھولاپن اگر آنے والا ہے تو عشق سے ہی آنے والا ہے. بچپن میں خدا نے کر کے بھیجا تھا، اب یہاں پہ خدا کا رسول، خدا کے ولی وہی کام کریں گے جو خدا نے کیا تھا. معصوم بنا کر بھیجا تھا، محبت کا مجسم بنا کے بھیجا تھا، محبت کی تصویر بنا کے بھیجا تھا. بول رہا ہے نا خدا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے تمہاری جیسی چاہے ویسی. تو کیسی بنایا ہے؟ محبت کی تصویر بنا کر بھیجا ہے، محبت کا مجسم بنا کر بھیجا ہے. محبت کا جب سمجھو ہم خدا کے پیغام تھے کائنات میں. شیطان پہ ایک سب سے بڑی فتح تھے ہم. شیطان کے منشے پہ پانی پھیرنے والے ہم تھے. شیطان کے تکبر کا جواب ہم تھے. خدا نے ہمیں بھیجا، خدا نے ہمیں بھیجا کیا بنا کر؟ محبت کا مجسم بنا کر. اور جیسے ہی ہم آئے تو ویسے ہی لوگ جو عقل والے تھے، دنیا دار تھے، اپنے تھے پرائے تھے، سب ہمارے قدموں کو، ماتھے کو، ہمارے گالوں کو چومنے لگے، گود میں لینے لگے، ہمیں کھلانے لگے، ہم سے چین پانے لگے. چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، گھروں میں روشنی آ گئی، گھر کا چراغ آ گیا. کس کس خطاب سے نوازتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ محبت کا مجسم آ گیا خدا کے پاس سے. مکمل مسلمان آ گیا، کامل ایمان گھر میں آ گیا، کامل مسلم گھر میں آیا، پورا اسلام والا آ گیا. بس ہم جوان ہوئے، عقل مند ہوئے، دانش مند ہوئے، عقل چل گئی، دنیا کی حرص و حوث، دنیا کی ہوا لگ گئی، فرقہ پرستی لگ گئی، تو ہمارا وہ اسلام چھوٹ گیا. اب اس کو واپس لانا ہے تو اللہ کے رسول اور اللہ کے اولیاء یہی کام کریں گے، ہمیں واپس اسی معصومیت کے مقام پر پہنچا کر، وہی عشق کا مجسم بنا کر، ویسا ہی بنا دیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر محبت کریں. ہمارے قرب میں کوئی آ جائے، بیٹھ جائے تو اسے بھی محبت جاگ جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم میں وہ کوالٹی آئے گی تب نا، جو بچپن میں تھی، وہ خدا کی طرف سے تھی. یہ لانا ہے عشق کر کے. تو عشق میں کیا ہوگا؟ تو پہلا بزرگوں نے کہا، چاہتا گر ہے محمد سے محبت کرنا، سب محمد ہی محمد ہے محبت کر لے.
تو سب سے پہلے سب محمد رسول اللہ کی امتی ہے، یعنی سب جگہ محمد ہی محمد ہیں، کوئی محمد سے خالی نہیں، سب محمد کے امتی ہیں، سب محمد کا ہی مال ہے، سب محمد کی ہی جاگیر ہیں۔ تو کوئی پرایا نہ ہو، جس طرح کے پیدا ہوئے تھے ہمارا کوئی پرایا نہیں تھا، تو کوئی ہمارا پرایا نہ ہو، کسی سے ہماری دشمنی نہ رہے، کسی کے لیے بغض نہ رہ جائے، کسی سے عداوت نہ رہے، کسی سے گلہ نہیں، کسی سے شکوہ نہیں، کسی سے بیر نہیں، کسی سے کمپٹیشن نہیں، کسی سے ریس نہیں، کسی کو ہیچ نہ سمجھے، بس محبت ہی محبت ہو۔ تو یہ آنے کے لیے بنا رہبر کامل، بنا مرشد کامل کی یہ بات آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کام تھا، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ ان کی صحبت میں وہ چیز ہمیں واپس مل جائے گی جو ہماری جاگیر تھی، جو ہماری وراثت تھی، اسلام جو ہم لے کر آئے تھے کائنات میں، جو دنیا کی رنگینیوں میں آ کے کھو گیا، کہیں ہاتھ سے گر گیا، وہ واپس ہمیں مل جائے۔ اور ہاتھ سے گرا بھی نہیں، دب گیا ہے۔ دنیا کے دھول، غفلت، تکبر، غیریت، فسادیت، جھوٹ، سچ، خوشی، غم، اپنے پرائے، شکوے شکایت کے درمیان اس کے بیچ دب گیا ہے۔ بس وہ اٹھا کر پھینک دے، کوئی نکالنے والا، کوئی کوڑا کر صاف کرنے والا ہمیں مرشد مل جائے۔ اسی طرح اگر اس کا صاف کیا گیا ہوگا تو ہمیں صاف کرے گا، اس کا ہی نہیں ہوا تو ہمیں کیا کرے گا۔ باقی اور کسی کام کے لیے کسی مرشد کی ضرورت نہیں، اسی کام کے لیے ضرورت ہے، اسی کام کے لیے انبیاء آئے، تمام انبیاء اکرام آئے، اولیاء اکرام بھی اسی لیے مبعوث کیے گئے اور آتے رہیں گے۔ یہ کام ہی ہے۔ اللہ کے پاس سے آئے تھے پیور، مگر یہاں پہ آ کے ملاوٹ ہو گئی۔ اب اس پیورٹی، اس خالص کوالٹی کو واپس لانا ہے تو عشق چاہیے، اور عشق کرنے کے لیے کوئی مرشد چاہیے، کوئی کھلاڑی چاہیے، ناڑی نہیں، عشق کے میدان کا کھلاڑی، کوئی عاشق چاہیے جس کی صحبت میں ہو نا۔ کوئلے والے کی صحبت میں رہو گے تو دامن پہ داغ آنے والا ہے، بھٹیارے کی صحبت میں رہو گے تو چنگاری دامن جلانے ہی والی ہے، عطار کی صحبت میں رہو گے تو بدن میں خوشبو آنے ہی والی ہے۔ اسی طرح کسی مرشد، کسی عاشق کی صحبت میں رہو گے جو عاشق کامل ہے، جو خود بنایا گیا ہے، کسی مرشد نے اسے سنوارا ہے، اس کی صحبت میں رہو گے تو ضرور ہم بھی ایک دن مسلمان ہو کر ہی جائیں گے دنیا سے، سلامت دل کو بھی رکھ لیں گے۔ دل سلامت تو ہمارا سر سے پیر تک سب سلامت، دل مسلمان تو سب مسلمان۔ اس کو سلامت لے کر جانا ہے تو پورا عشق، پوری جستجو اور اطمینان کے ساتھ جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بغیر مسلمانی کے رب کو منہ دکھانے ہم لائق ہیں ہی نہیں۔ تو جو مسلمانی لائے تھے اللہ کے پاس سے پیدا ہو کر، ویسے ہی جانا ہے مسلمانی لے کر، تو عشق سے ہی ہوگا، کیونکہ ہم عقل مند ہو گئے۔ عقل ہر وقت ہم پہ بھاری رہتی ہے، یہ کاٹ چھٹ کرتی ہے، گھٹاؤ اور بڑھاؤ کرتی ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ پلس مائنس ڈیوائڈ، تقسیم کرنا، یہی کام ہے۔ دل کا ایک ہی کام ہے، محبت کرنا، محبت کرنا، مٹ جانا، مٹ جانا، مٹ جانا۔ دل میں کچرا رکتا نہیں، دماغ میں بھلے ٹھہر جاتا، دل میں رکے گا تو پھر بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کی خوراک ہی نہیں ہے وہ۔ تو پورے اسلام میں داخل ہونا گویا پورا عشق میں داخل ہونا۔ بار بار بولیں گے یہی بیان دیتے ہیں، تو میں تو دیتا ہی رہوں گا، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے، اور مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے۔ مجھے تو اس کے علاوہ چھان کر دیکھا، غور و فکر کر کے دیکھا، عقل دوڑا کر دیکھا، آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ یہی برحق ہے، یہی برحق ہے۔ میرے آقا کا بیان ہے کہ قول ثابت کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہی آئے تھے اور مسلمان ہی جانا ہے۔ یہ نام کا مسلمان نہیں، رسموں کا مسلمان نہیں بننا۔ یہ تو لوگ کر ہی رہے ہیں، جا رہے کہ مسلمان ہوئے کیا ویسے جیسا آئے تھے۔ بیچ میں عقل دوڑا کے اپنے عقل لگا کے ہو سکتے ہیں،
مگر اشارے سب جگہ سے یہی ملیں گے کہ ویسے ہی معصوم، ویسے ہی بھولا بھالا، ویسے ہی محبت کا مجسم بن کے جانا رب کی بارگاہ میں، باوفا ہو کے جانا۔ پھر عادل کیا بولتے ہیں، مریض عشق گر تیرا ہمیشہ لا دوا ہوگا، شفا پائے گا وہ ایک دن تیرا جب سامنا ہوگا، تجھی سے ابتدا جگ کی تو ہی تو امتحان ہوگا، تجھی سے ابتدا جگ کی تو ہی تو امتحان ہوگا، یہاں دیکھا تجھے جس نے وہاں بھی دیکھتا ہوگا، جو تیرے عشق میں ڈوبے فنا ہو کر بقا پائے، نکل کر بے وفائی سے وہی تو با وفا ہوگا، تجھی سے ابتدا جگ کی تو ہی تو امتحان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ محبت سے ہماری ابتدا ہے، محبت ہی ہماری امتحان ہے، الا وانتم مسلمون۔ سمجھ گئے؟ اسی پر چلو اور عشق میں ڈوبتے چلے جاؤ۔ میں کچھ ہوں، میں کچھ سمجھا، میں کچھ پایا، میرا کچھ مرتبہ ہے، یہ راستہ کھونے کا ہے، یہ چیز ہمیں بھول ہی جانا، سمجھو اس کی یاد ہی نہیں لانا۔ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میرا علم کوئی علم نہیں، مجھ میں کوئی کمال نہیں، جو ہے سو میرا رب ہے۔ بس اپنے آپ کو محبت کا مجسم بنانے کی کوشش کرو، کوئی مرشد کامل کے زیر سایہ ہو جاؤ، مرشد کامل کے دامن گیر ہو جاؤ، تاکہ فلاح کو پہنچو۔ اپنی امتحان کو ہر کسی کو پہنچنا ہے، سب کو موت کا جام پینا ہے، سب کو واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو لوٹنا ہے تو تیاری کر لو اس کی لوٹنے کی، اور لوٹنے کی ایک ہی تیاری ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو کر جانا۔ پورا اسلام میں داخل ہونے کا اصل مغز، ترجمے کچھ بھی گھما لو، اصل مغز صرف یہی ہے کہ جیسے پورے اسلام میں آئے تھے، جیسے مسلمان پورے دنیا میں تم پیدا ہوئے تھے، ویسے ہی مسلمان اپنے رب کے دربار میں لوٹ جانا۔ باقی سارے کام یہی کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چاہے نماز پڑھو گے اس کے پیچھے بھی یہی پیغام ہے، روزے رکھو گے اس کے پیچھے بھی یہی راز چھپا ہے، حج کرو گے اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے، زکوٰۃ دو گے اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ تمہیں وہی کومل پہنچا دے گا، وہی چیز بنا دے گا پیور جو تم آئے تھے۔ آخر میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ، زندگی کا حسین واقعہ بتاتا چلوں، اور یاد آ گیا کہ پورے مسلمان جانا، یہ میرے آقا نے بھی سکھایا ہے پریکٹیکل میں، بولا ہوا الگ ہوتا ہے، پریکٹیکل الگ ہوتا ہے، پریکٹیکل میں بتایا ہے کیسے معصوم ہوئے، کیسے اسی طرح ہوئے۔ تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پڑوس میں کچھ دوری پر ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کے گھر میں چھوٹا بچہ تھا، اور ایک رات کو اچانک میرے آقا نے زور سے بچے کی رونے کی آواز سنی، میرے آقا نے زور سے بچے کی رونے کی آواز سنی تو دل مچل گیا۔ دیکھو سمجھایا کیا جا رہا، سبق دے رہے ہیں میرے آقا یہاں پہ۔ کون ہے وہ؟ یہودی ہے نا، مگر یہاں میرے آقا کیا بتا رہے ہیں، یہاں سمجھا دیا کہ وہ مسلمان ہی آیا، اصل میں وہ مسلمان ہے، وہ تمہارا لیبل والا مسلمان مت سمجھو، تمہارا ٹریڈ مارک والا مسلمان مت سمجھو، ٹریڈ مارک تم نے بنایا ہے، لیبل تم نے بنایا ہے، اللہ نے کوئی لیبل نہیں لگایا، اللہ نے کوئی ٹریڈ مارک نہیں لگایا۔ اللہ کا ایک ہی لیبل ہے کہ آئے گا تو محبت کا مجسم بن کے آئے گا، تو اپنی طرف لوگوں کو کھنچتا ہوا بن کر اپنی محبت میں سب کو گرفتار کر لے گا۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے کی نشانی ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان کی نشانی ہے کہ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے محبت سے۔ اور یہ رسول کا بنایا ہوا بھی جو ہوتا ہے، بڑے پن میں جس کو